بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ ناظرین، کامیابی کا تصور مختلف طبقات کے ہاں مختلف ہے۔ کچھ لوگ کامیابی کو دولت میں تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ کامیابی کو اقتدار میں تلاش کرتے ہیں، کچھ لوگ کامیابی کو مال و جاہ میں تلاش کرتے ہیں، لیکن قرآن حکیم ہمیں کامیابی کے ایک اور تصور سے روشناس کرواتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ فتح قرآن حکیم کی ایک ایسی جامعیت پر مبنی سورہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت پورا ایک تصور بدل دیتے ہیں، جسے آپ پیراڈائم شفٹ کہتے ہیں۔ سورہ فتح ہمیں پیراڈائم شفٹ کے بارے میں آگاہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ صحابہ اکرام صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ سمجھ رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر یہ بات تھی کہ شاید یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، ہم نے کوئی بڑا مارکہ سر انجام نہیں دیا، لیکن اس موقع کو اللہ رب العزت فتح مبین قرار دیتے ہیں۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ بالکل کھلی اور واضح فتح ہے، لیکن ذہن کے اندر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جو واقعات ہم پڑھتے ہیں تو ان واقعات کی ترتیب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ واقعتاً کوئی بڑی فتح نہیں تھی، لیکن قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے، ہمیں آگاہ کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ کامیابی کی جو منازل ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات چیزیں آپ کے سامنے ہوتی ہیں، آپ کو ان میں کوئی خیر اور بھلائی نظر نہیں آتی، لیکن ان کی تہ میں جب آپ جاتے ہیں، ان کی گہرائی میں جاتے ہیں، تو تب پھر دل اور دروازے پر دستک ہوتی ہے کہ ہاں، اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کی کیا خیر اس کے اندر موجود تھی اور وہ چیزیں کس طریقے سے آگے بڑھی ہیں۔ تو کامیابی کے تصور کے بارے میں ہماری اپنی زندگیوں میں کانسیپٹ جو ہیں وہ بڑے واضح ہونے چاہیے۔ ہم قرآن کریم کی اس سورہ سے کیا کیا فائدے اٹھا سکتے ہیں، اور فتوحات کی جو تصورات ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہیں ان کو ہم کیسے ری وزٹ کر سکتے ہیں اور ری ڈیزائن کر سکتے ہیں، اس موضوع پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ اور لیکلی ہمارے ساتھ علماء اکرام کا ایک بہت ہی خوبصورت پینل موجود ہے۔ ہمارے پہلے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب علامہ حیدر علوی صاحب، بہت شکریہ علوی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں جناب علامہ ڈاکٹر مسعود احمد علوی صاحب، بہت شکریہ مسعود صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب آپ گفتگو کا آغاز آپ سے کروں گا۔ یہ جو سورہ فتح ہے، آپ لازمی کئی بار زندگی میں اس کو پڑھ چکے ہوں گے، اور قرآن کی آیات کا تو معجزہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو اپنا نیا معنی اور مفہوم لے کے آپ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس سورت کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سورۃ الفتح مدنی سورت ہے، 4 رکوعات اور 29 آیتوں پر مشتمل ہے، اور اس کے پس منظر میں صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا، یہ فتوحات اسلامیہ کا پیش خیمہ ثابت ہوا، بے شک۔ اور بظاہر یہ صلح مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط اعصاب کے مالک لوگ بھی بڑے جذباتی ہوئے اس موقع پر۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم نیچے لگ کر یہ سلو کر رہے ہیں، لیکن نگاہ نبوت و رسالت اس کی اپروچ بہت وسیع ہوتی ہے۔ تو بظاہر یہ سلو اس وقت کے حالات میں اہل اسلام کے لیے شکست محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کے جو دور از نتائج تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مستقبل دیکھ رہے تھے اس سلو کے بعد، اس تناظر میں واقعتاً یہ فتح تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ تو اس صلح حدیبیہ کے واقعہ کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ واپس ہوئے، مدینہ شریف تشریف لائے، تو پھر فتوحات اسلامیہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ 2 سال کے اندر دعوت اسلام کو اتنا فروغ ملا کہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، اور صلح حدیبیہ کا واقعہ سن 6 ہجری کا ہے۔ صحیح۔
بعض حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ فرماتے تھے اپنے ساتھیوں کو کہ تم سمجھتے ہو کہ غزوہ بدر بہت بڑا مارکا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے صلح حدیبیہ بھی اس سے کم نہیں ہے، اچھا، تاکہ کیونکہ صلح حدیبیہ سے فتوحات اسلامیہ کا دروازے کھلے، دروازہ نہیں بلکہ دروازے دروازے کھلے۔ کھلے، صحیح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو صحیح، خطوط لکھے، اور اس میں ایک ہم یہ درس ملتا ہے کہ اللہ پر اعتماد، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، عقیدہ توحید کی ثابت قدمی اور اتحاد و اتفاق، صحیح، صبر، تحمل اور اطاعت امیر، ان باتوں پہ اگر کوئی بھی عمل کرتا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، قومی ملی سطح پر، تو اس میں خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ بے شک، اور بسا اوقات انسان صحیح، کے ظاہر میں کوئی چیز اچھی ہوتی ہے لیکن نتیجے کے اعتبار سے اس کے لیے درست نہیں ہوتی، صحیح، جیسا کہ قرآن میں ہے آسان تحبوا شیئا آسان تحبوا شیئا وہو شر شر لکم لکم آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ قرآن کے یعنی سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ تو واقعتاً اس صلح حدیبیہ نے اسلام کے فروغ میں ایک اہم کردار ادا کیا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو غلبہ اسلام ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ غلبہ محض تیر و تفنگ کے ساتھ نہیں ہوتا، کبھی ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی اپنا مصالحت کے ذریعے ہوتا ہے، مفاہمت کے ذریعے ہوتا ہے، دعوت باللسان، دعوت صحیح، بالقلم کے ذریعے ہوتا ہے۔ صحیح، تو دعوت جو بالسیف ہے وہ آخری مارکہ ہے، یعنی مارکہ جہاد و قتال کا آخری سٹیج ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسلحے کے بغیر عمرے کی نیت سے گئے ہیں، کوئی لڑنے کا پروگرام نہیں صحیح، تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے۔ واہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن قریش مکہ کا تسلط تھا بیت اللہ پہ، حرم پاک میں، تو انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا بطور ایلچی، اس سے حضرت عثمان غنی کی بھی عظمت فضیلت اجاگر ہوتی ہے۔ صحیح، تو افواہ پھیل گئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خبر انتہائی دردناک، کربناک تھی۔ تو آپ نے پھر اسی موقع پر ایک درخت کے نیچے اپنے دیگر صحابہ کرام سے یہ بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، اس کو بیعت الشجرہ بھی کہتے ہیں، صحیح، اور اس بیعت کا اس صورت میں بھی ذکر ہے۔ بیعت رضوان، اور یہ تمام جو اس بیعت میں شریک تھے اللہ نے ان کے بارے فرمایا لقد رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو اور ان پھر یہ جو بیعت شجرہ کرنے والے تھے، مادی دنیاوی اعتبار سے جو اللہ نے ان سے وعدے کیے تھے نا، وہ بھی ان کو حاصل ہوئے غزوہ خیبر کی صورت میں۔ بے شک، غزوہ خیبر کا جو مال غنیمت تھا پھر صلح حدیبیہ کے شرکاء میں تقسیم ہوا۔ تو یہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ جو انسان جس قدر اللہ پر اعتماد کرے گا، توکل کرے گا اور امیر لشکر کی اطاعت کرے گا تو انشاءاللہ کامیابی اس کے قدم اس چومے کے گی۔ قدم چومیں گے، اور بہت ہی اہم نکات ڈاکٹر صاحب آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ جو صلح حدیبیہ کی کانٹیکس میں جب ہم بات کرتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ وہاں پر دیکھیں کہ سارے صحابہ محفوظ ہیں، ایک صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ خبر آئی کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو میں تو اپنے نوجوان دوستوں سے اور لوگ سمجھتے ہیں یہ تعلق کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، ایک صحابی کے لیے ہاں جی، باقی جو 1400 صحابہ ہیں کہ نہیں اب بدلہ لیے، کوئی کیونکہ لڑنے کے لیے تو آئے نہیں تھے، اسلحہ تو پاس تھا نہیں، ہاں جی، کوئی تلواریں تو تھی نہیں، اس کے باوجود اس کے انہوں نے کہا نہیں اب مطلب ہے کہ یہاں سے بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا۔ میں علامہ حیدر علوی صاحب تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سورہ فتح میں جو ایک یہ ساری چیزیں تو بیان کی گئی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایمان کی مضبوطی، اور یہ جو ایمان کی پختگی ہے تو روحانی اسباق بہت زیادہ ہمیں سورہ فتح سے ملتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سا آپ وہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فتح کا جب نزول ہو رہا تھا تو یہ آقا کریم صلی حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا سے میں نے یہ سنا
کہ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک ایسی سورہ عطا کی ہے جو مجھے دنیا و ما فیہا سے بھی زیادہ عزیز تر ہے. اللہ یعنی جو کچھ دنیا و ما فیہا وہ سب عطا کر دیا جائے، اس کے مقابلے میں اگر سورہ فتح دی جائے تو میں سورہ فتح کو پسند کروں گا. تو یہاں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان جب بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے تو اس میں اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں کی طاقت ہے، میرے جسم کی قوت ہے. لیکن پہلے لفظوں نے یہ پیغام دیا انا فتحنا، ہم نے آپ کو فتح عطا کی ہے. گویا پیغمبر کی کامیابی ہو، پیغمبرانہ جد و جہد کی کامیابی ہو، حضور کے کبار اصحاب وہاں موجود ہیں، جانثار اصحاب موجود ہیں، ان کی کامیابی ہو، سب کے پیچھے جو طاقت کار فرما ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. یہ سارے اسباب ہیں، تلوار کا ہونا نہ ہونا، ٹوٹی تلوار کا ہونا یا تعداد کی کمی ہونا، یہ سب اسباب ہیں. انسان ہم بھی اسباب کے تحت ہی ہیں، لیکن مسبب حقیقی اللہ رب العالمین کی ذات ہے. اور اس نے پہلا پیغام یہ دیا کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی طاقت نہیں ہے، ہم عطا کرنے والے ہیں اور ہم نے یہ فتح آپ کو عطا کی ہے. یعنی ایمان، یہاں ایمان باللہ کو پہلی طاقت ملتی ہے ایک مومن کو کہ میرا اللہ سے تعلق یہ ہے کہ رب العالمین مجھے اس جگہ بھی تنہا نہیں چھوڑتا جہاں ساتھ قریب والے رشتہ دار، عزیز و اقارب وہ سب چھوڑ جاتے ہیں. بظاہر آپ تہہ تیغ ہونے جا رہے ہیں، تلوار تلے اور تلوار کے سائے میں سانس لینے کا وقت آ گیا. رب فرما رہے ہیں ہم وہاں بھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑنے جا رہے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کامیابی ہم تمہیں عطا کریں گے. وہ اللہ کے ہونے کا تصور ایمان کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ انسان تنہائی میں ہو، چاہے وہ لوگوں کی گیدرنگ میں ہو یا پھر میدان جنگ میں ہو، وہ کبھی کمزور محسوس اس لیے نہیں کر پاتا کہ وہ خدا کے سایہ رحمت میں ہے، اس کی قدرتوں کے سائے میں ہے. اور یہاں رب العالمین نے اس سورہ کے اندر جس سے ہم نے اس کا نام اخذ کیا، وہ ایک باقاعدہ پیغام ہے مومن کے لیے کہ کامیابی تمہارا مقدر بن سکتی ہے. تم نے انحصار فقط اپنی طاقت پر نہیں کرنا ذاتی، تم نے اپنے اسلحے پر نہیں کرنا ہے، تم نے اپنی سوچ اور فکر پر نہیں کرنا، بلکہ ایمان پہ کرنا ہے اور ایمان باللہ پہ کرنا ہے. اور جب ہماری طاقت ساتھ شامل ہوگی تو ہم ان اللہ علی کل شیء قدیر ہیں، ہم ہر چاہت پر قادر ہیں. اور پھر یہاں پروردگار ارض و سما نے جس انداز سے مطلب 1400 اصحاب یا 1500 جا رہے ہیں اس موقع پر جو عمرہ شریف کی نیت سے جا رہے ہیں، اور 2 سال کے مختصر دورانیے کے بعد پھر وہ لشکر 10,000 کی تعداد میں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل فتح یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر کتنے کاٹے ہیں، اصل فتح یہ نہیں ہے کہ آپ نے بستیاں کتنی اجاڑ دی ہیں، اصل فتح یہ نہیں ہے کہ تم نے انسانوں کے سروں سے کتنا کھیلا ہے، اصل فتح یہ ہے کہ تم نے دل کتنے جیتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جانثار صحابہ جن کے لیے بیعت رضوان لی گئی اور جو بیعت رضوان پیش کر رہے ہیں، اور ایک صحابی بظاہر وہ ایک ہیں، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر ایک ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو تاجر بھی تھے، جو مکے کے اندر بڑے صاحب عزت اور صاحب ثروت تھے، لیکن آقا کے دین کی خاطر، اللہ کے کلمے کی خاطر انہوں نے گھر بار، عزت آبرو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ میں گئے. اور دیگر صحابہ نے بھی وہی کلفتیں، وہی پریشانیاں برداشت کی تھیں. اب وہ پریشانیاں برداشت کرنے کے بعد اب جب یہاں حدیبیہ کے مقام پر جمع ہوتے ہیں تو وہ تنہا حضرت عثمان ذی النورین نہیں ہیں، بلکہ وہ آقا کے قاصد اور نمائندے، اسلام کے نمائندے بن کر وہاں جاتے ہیں. اور یہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں بھی یہ قانون موجود تھا کہ قاصد کو نہیں مارا جاتا، جو سفیر آتا ہے اس کو نہیں شہید مارا جاتا. تو ایسے میں جب یہ خبر مشہور ہو جاتی ہے، اب مسلمانوں کے ایمان کا امتحان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تربیت فرمائی ہے وہ تربیت تھی کہ اللہ کے لیے جانثاری پیش کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرنا ہے. تو جب حضور نے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کی، تو سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کر کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہے، سب سے بڑھ کر سارے صحابہ ایک سے بڑھ کر ایک آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور جا کر یہ عرض کر رہے ہیں آقا ہماری جانیں حاضر ہیں، جبکہ انہیں پتہ ہے ہمارے پاس سوائے ایک تلوار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم ارادہ جنگ سے تو آئے بھی نہیں ہیں. اس لمحے پروردگار عالم نے پھر اپنی رضا کا پروانہ تب عطا کیا جب انہوں نے اللہ پر ایقان اور یقین پختہ پیش کیا کہ ہم رب العالمین کو جب ماننے والے ہیں تو اب ہم تلواروں پہ بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بھروسہ نہیں، نیزے بھالے نہیں ہیں یا جتنے بھی ہمارے پاس جنگ کے آلات ہیں وہ نہیں ہیں، کوئی بات نہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بن دے کے خدا کی طرف ہمیں بلایا، ہم اس پر پختہ ایمان اور ایقان رکھتے ہیں، سو ہم لڑیں گے۔ جب اس مقام پر اصحاب نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اب رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے ہم آپ سے راضی ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان ہاتھوں کے اوپر، مطلب یہ پوری تسلی دی، پہلے ان کے ایمان کو دیکھا کہ وہ کس مقام پر ہیں، اور یقین رکھیے کہ سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ایمان اس بلندی اور عروج پر اس لمحے تھا کہ پوری امت کا ایمان جڑ کر بھی ان کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اصل طاقت ایمان کی تھی۔ اب جیسے سورہ فتح نے یہ خود پیغام دیا کہ یہ صلح حدیبیہ تمہارے لیے کامیابی کا باعث ہے، اور کامیابی بھی فتح مبین یا فتح قریب۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہراً سرنڈر کر گئے ہیں اصحاب، تلواریں ہیں لیکن لڑنا نہیں ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، یہیں سے واپس لوٹنا ہے۔ اور اس کے اندر جو آیا ہوا ہے سہیل، اس کا بیٹا ابو جندل زنجیروں میں جکڑا ہوا خود کو پیش کر رہا ہے کہ بھئی میں تو ابھی مسلمان ہو چکا ہوں، ابھی معاہدے پہ، لیکن چونکہ معاہدے کی شکیں فائنل ہو چکی تھیں، تو اس لمحے حضور نے فرمایا صبر کرو، اب ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ پیغمبرانہ آپ کیفیت دیکھیں، آج بھی دنیا اس چیز پر متفق ہے کہ اگر آپ گروتھ چاہتے ہیں، اگر آپ معاشی ترقی چاہتے ہیں، انسانی ترقی چاہتے ہیں، لوگوں کے اخلاق اور کردار کی ترقی چاہتے ہیں، تو آپ کو ایک پرامن ماحول چاہیے۔ اسلام نے جنگیں برداشت کی ہیں، وہ ساری ڈیفنس میں تھیں، بدر و حنین، احد و خندق کو اگر دیکھیں سب ڈیفنس میں، اسلام نے کہیں جنگ مسلط نہیں کی ہے۔ اسلام ایک پرامن ماحول اور پرامن معاشرے کے لیے آیا تھا، اور اسلام سروں کو کاٹنے نہیں آیا تھا۔ اس کی ایک زندہ صورت صلح حدیبیہ کی صورت میں سروں کو اٹھانے کے لیے آیا تھا اسلام۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا ڈاکٹر مسعود علوی صاحب، ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ جب کہا جاتا ہے نا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، کہ نہیں، یہاں تک بات نہیں ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، اور ان ساتھیوں کی خوبیاں کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، کہ وہ کافروں پر سخت ہیں، جو معاشرے میں ظلم بدعنوانی کرتے ہیں، فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے وہ سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، وہ آپس میں پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ تو بہت بڑے سبق ہیں کہ اکثر صحابہ معاشرہ جب تک نہیں بنتا تب تک معاشرہ ترقی بھی نہیں کر پاتا۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں فتح اسی صورت میں ملے گی، اس وقت پوری دنیا فتح کے چکروں میں ہے نا، لیکن فتح اس وقت ملے گی جب آپ اکثر صحابہ بن کے بتائیں گے، اور یہ پتہ چلے گا کہ نہیں، آپ آپس کے اندر آپ کی محبتیں، اتحاد، اتفاق موجود ہے۔ تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو مومن فولاد اس وقت بنتا ہے جب وہ اتحاد کی لڑی میں پرویا ہوا ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس سورہ فتح کے حصے کو آپ ضرور بیان کریں کہ جو آج ہمارے دور کی ضرورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید نے جو یہ اس آیت کے اندر اسلوب اختیار کیا ہے، اور صحابہ کرام کے جو آپ علیہ السلام کی جماعت ہے، آپ علیہ السلام کے صحبت یافتگان ہیں، ان کے اوصاف کو لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ بھئی یہ اوصاف ان کے اندر تھے۔ تو ہم صحابہ کرام میں جب غور کرتے ہیں یہ سارے اوصاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ، کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، یہ جو معیت رسول ہے یہ ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر، کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے آغاز میں اسلام قبول کیا، لیکن آپ وہ ویژن دیکھیں، آپ وہ ان کی قوت فیصلہ دیکھیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہونے کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا تو پھر آپ کے ساتھ ہی رہے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں ہے تو ابو بکر غزوہ میں ہے، آپ علیہ السلام سفر میں ہیں، ابو بکر سفر میں ہیں، آپ حضر میں ہیں، ابو بکر حضر میں، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے مشکل حالات میں جب کفار کی طرف سے تشدد کیا جا رہا تھا تو اس میں بھی اپنے آپ کو پیش کیا۔ پھر غزوات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے کہ تیر آ کے مجھے لگ جائے، نبی علیہ السلام کو کچھ نہ ہو۔ تو یہ جو معیت رسول ہے یہ ہمیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں نظر آتی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہماری ظاہری زندگی میں ہمارے سامنے ایسا ہے،
بلکہ آج بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سوئے ہوئے ہیں اور وہ معیت انہیں حاصل ہے. جو حاصل ہے. والذین معہ. اور دیکھنا وہاں پر تو ہے نا کہ والذین معہ، ہاں جی، کہ یہ جو محمد اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کی جو ساتھ ہے. ان کے جو وہاں پر تو کہا ان اللہ معنا، کہ تم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. تو وہاں پر تو معیت الہی بھی حاصل ہے. اور یہاں پر یہ دیکھنے تو بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا اعزاز ہے. اور بہت ہی اچھی ہماری گفتگو چل رہی ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سورہ فتح سے جو اسباق ہمیں مل سکتے ہیں اور لازمی اس کے اندر بہت بڑے سبق ہیں. اور آج جو ہماری پریشانیاں ہیں، بہت سے مسائل ہیں، امت مسلمہ کے مسائل ہیں، وہ اس صورت کے دروازے پر دستک دینے سے حل ہو سکتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم ذکر کر رہے ہیں سورہ فتح سے کیا کیا سبق ہمیں مل سکتے ہیں. اور سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ انسان ظاہری چیزوں کو دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہوگا تو وہ حاصل کر لے گا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم تمہارا دل دیکھتے ہیں، ہم تمہاری سوچ دیکھتے ہیں، ہم تمہاری فکر دیکھتے ہیں، اور ان کو دیکھنے کے بعد ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز تمہیں دینی ہے اور کیا چیز تمہیں نہیں دینی. سورہ فتح ہمیں بتاتی ہے کہ اگر اپنے آپ کو فتح کر سکتے ہو تو تم دنیا کو فتح کر سکتے ہو. اور سورہ فتح ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن میں جو احکامات ہیں ان پر بندہ مومن جب چلتا ہے، فرد کی صورت میں، معاشرے کی صورت میں، مملکت کی صورت میں، تو اللہ تعالیٰ کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں. تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کو محض تلاوت ہی نہ کریں، اس کا ثواب اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن قرآن کو سمجھ کے پڑھنا اور پھر اس کو اپنے معاشرے کے اندر اس طریقے سے لے کر چلنا کہ معاشرہ اس کو سمجھے، اس کا فہم حاصل کرے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. میں ڈاکٹر طاہر محمود صاحب آپ سے تھوڑا سا اس بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ معاشرے کے حوالے سے بہت ہی اہم نکات اس صورت کے اندر ہمیں موجود ہیں. یعنی اللہ سے جو تعلق ہے، اور کہا کہ رسول کے صحابہ کو دیکھو تراہم رکعان سجدا یبتغون، اور کیا اللہ کی جو فضل ہے اس کے لیے صبح و شام وہ فضل یہاں سے نہیں تلاش کر رہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے وہ فضل تلاش کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپس میں محبت، اتحاد، قوت اس میں رہتے ہیں. تو مسلم معاشروں کے اندر اس وقت یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ فرقہ واریت کی دکانیں اتنی زیادہ کھل چکی ہیں اور ہر شخص نام قرآن کا لیتا ہے، گلی اپنی بتاتا ہے. تو تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ سورہ فتح کی روشنی میں اس پر تھوڑی سی آپ گفتگو کریں. معاشرتی سماجی اعتبار سے اس سورہ کریمہ میں بہت سے اسباق اور دروس ہیں. تو آپ نے جو ابھی انٹرو میں کچھ باتیں کی ہیں، اس کو آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ تقرب اور اللہ کے ساتھ لگاؤ کیسے پیدا کیا جائے. بے شک. اور یہ ایک بنیادی چیز ہے، بلکہ آپ کہہ لیں کہ مفتاح الخیر ہے، کنجی ہے. بہت خوب، بہت خوب. جس قدر انسان اللہ کے قریب ہوگا اسی قدر اللہ تعالیٰ اسے بلند کریں گے. صحیح. اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی جو صفات بیان ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا پرتو ہیں. آپ عکس ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس واقعہ سے پہلے 15-16 سال ان کی تربیت کی، صحیح. تو یہ تربیت صحابہ کرام میں منعکس ہوئی. تو پھر ان کی اس تربیت نے ان کو رکع سجدہ بنایا، فضلا یبتغون فضلا من اللہ. رکع سجدہ میں کیا آتا ہے؟ نماز. تو نماز سر فہرست تربیت کا پہلا اصول ہے، یہ رکن اسلام ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگانا اور تقرب پیدا کرنا بنیادی وسائل فرائض ہیں، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل ہیں. صحیح. تو میں اس موقع پر آپ کے توسط سے نوجوانوں کو بالخصوص صحیح. یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل ہو، ہماری روح میں ترقی آئے، یعنی ایمانی اخلاقی اعتبار سے، تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ تربیت ہے ہماری. صحیح.
اللہ رب العزت 24 گھنٹوں میں ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں 2.5-3 گھنٹے 5 وقت کی نماز پڑھو. اسی سے مسلمان کی پہچان ہے نا. صحیح. تو یہ سورہ مبارکہ ہمیں اس طرف یعنی نصیحت کرتی ہے کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ دنیا کو فتح کرو اور تم جو اہل باطل ہیں ان پہ غلبہ حاصل کرو تو سب سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، جسے یعنی اصلاح ذات بھی کہا جاتا ہے. صحیح. تو جس قدر اصلاح نفس ہوگا، صحیح. تزکیہ نفس ہوگا، اس کا امپیکٹ ہوگا معاشرے پہ، سوسائٹی پہ. تو اسلام میں انفرادی اجتماعی دونوں سطحوں پر تربیت پہ زور دیا گیا ہے. ٹھیک. ذاتی نجی شخصی اعتبار سے والدین کی ذمہ داری آتی ہے، اور اجتماعی قومی اعتبار سے جو تعلیمی ادارے ہیں صحیح. ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری آتی ہے. صحیح. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس سورہ مبارکہ کو شامل نصاب کیا جائے، اور کم از کم اس پر 2-3 لیکچر رکھے جائیں تعلیمی اداروں میں، بتایا جائے کہ شکست اور فتح کے معیار کیا ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے جو خوشگوار زندگی، اسودہ حال زندگی، کامیاب زندگی بین الاقوامی سطح پر، قومی سطح پر، نجی سطح پر، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں. صحیح. تو اس میں ایک ہمیں صبر اور استقامت کا درس بھی ملتا ہے کہ انسان جس موقف پر ڈٹ جائے اور اس پر جم جائے پھر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. سورہ فصلت کی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. یعنی فرشتوں کا جو نزول ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتا. پہلے انسان سٹرگل کرے، محنت کرے، اپنی ذات کی، اپنے نفس کی تربیت کرے، اور جب ہم توکل کا یعنی توکل کے موضوع پہ بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اخذ الاسباب بھی آتا ہے. اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اخذ الاسباب لا ینافی التوکل، یا التوکل لا ینافی الاسباب. توکل اور اسباب میں کوئی تضاد نہیں، کوئی کلیش نہیں. پہلے اسباب اختیار کیے جائیں اور اس کا رزلٹ اللہ کی سپرد کر دیا جائے، یہ توکل ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالخصوص جو آپ کے غزوات ہوئے ہیں اس میں ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ثابت قدمی، صبر، تحمل، استقامت یہ وہ اوصاف ہیں جن سے انسان ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے. صحیح. اور یہ زندگی کے ہر لمحہ اور ہر مرحلے میں مطلوب ہے. مطلوب ہے، بالکل. بہت شکریہ آپ کا. اچھا علامہ حیدر علوی صاحب، میں آپ سے تھوڑا سا یہ جاننا چاہوں گا کہ بیعت رضوان میں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رول تھا وہ بڑا اس حوالے سے امپورٹنٹ ہے کہ انہیں اختلافات تھے، کچھ شکوک و شبہات تھے. اچھا وہاں پہ جو آپ نے ذکر کیا کہ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں بالکل ان کے جسم سے خون رس رہا ہے اور وہ وہاں پر آتے ہیں، لیکن ایگریمنٹ ہو چکا ہے. تو ایگریمنٹ کو ابو جندل بھی مانتے ہیں اور صحابہ بھی مان لیتے ہیں، دل نہیں مانتے. تکلیف کی حالت ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے. اچھا پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا سیدنا فاروق اعظم کا آپ نے بتایا تو لیکن اس کے باوجود اختلاف ہے، قیادت پر بے اعتمادی نہیں، کہ اختلاف ہونے کے باوجود اختلاف کا اظہار بھی کیا، لیکن کہا نہیں اختلاف رہے گا ہمارے درمیان لیکن قیادت پر اعتماد ہے، یہ ہم نہیں کریں گے. تو یہ نہیں کیا کہ مسجد الگ کر دی، یہ نہیں کیا کہ مصلی الگ کر دیا، یہ نہیں کیا کہ نہیں جی یہ تو بات ہی ٹھیک نہیں ہے، ہمارے جذبات کو یہ ایڈریس ہی نہیں کر پاتی تو ہم بالکل الگ ہو رہے ہیں، یہ نہیں کیا. تو میں کہہ رہا ہوں قدم قدم پر سبق موجود ہیں. اور میں وہ جو اسباق ہیں، جب میں اس صورت کا یہ سوچ رہا تھا تو میرے ذہن کے اندر یہ ساری باتیں تھیں کہ میرے معاشرہ جو ہے نا آج جس آگ میں جل رہا ہے تو وہ اصل میں قرآن فہمی ٹھیک طریقے سے نہ ہونے کی وجہ سے. تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کو بیان کریں کہ جو قیادت پر اعتماد ہے، نظم و ضبط کا مظاہرہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود معاہدے کی پاسداری ہے. دیکھیے اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہوا کرتا ہے، بے شک. اور وشاورہم کا حکم ہے کہ اصحاب کے ساتھ آپ نے مشاورت بھی فرمانی. اس کا مطلب ہے اپنے ساتھیوں سے مشاورت کر لینا. یہ پیغمبرانہ کمال ہے کہ نبی کریم صاحب الاولاق کو حکم بھی تھا کہ آپ مشاورت فرمائیں، اور اکثر جنگ و جدل کے اندر بھی اور دیگر معاملات میں حضور صحابہ سے مشاورت فرمایا کرتے تھے. یہ وہ مرحلہ ایسا آ گیا تھا جس مرحلے کے اوپر صحابہ کے ایک جذبات تھے، کعبے سے عشق
انتہا کا تھا. پھر اتنا عرصہ کی کعبے سے دوری تھی. وہ بے چین کیے ہوئے تھی, تڑپا رہی تھی انہیں کہ ایک لمحہ آئے کہ بے ساختہ کعبے سے لپٹ کر اللہ سے محبت اور عشق کا اظہار کریں, اور اس کے لیے ان کے اندر وارفتگی تھی. وہ عشق الہی تھا جو جوش مار رہا تھا. اس معاہدے کے اندر یہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا وہ اگلے سال تک, اب اس کو بھی ہم پینڈنگ کر رہے ہیں جناب, اگلے سال دیکھا جائے گا, پھر آئیں گے اور اس لمحے ایک تلوار بھی نہیں ہوگی. مطلب وہ معاہدے کی شکیں دیکھیں تو آج ہمارے جیسا عام انسان بھی سوچتا ہے ظاہراً کہ یار ان شکوں کے اندر تو بظاہر سرنڈر ہی تھا اسلام کا, مسلمانوں کا, لیکن قرآن نے تو اسے فتح مبین کا. اچھا وہ اعتراض بھی ہوئے, لیکن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی, تو اس میں قرآن حکیم کی وہ آیات ما آتاکم الرسول ہو, جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, جس سے رسول منع کر دیں اس سے رک جاؤ. صحابہ اپنے درمیان جس 3 چیزوں کو یوں کہہ لیجئے فیصلہ کرنے والی طاقت سمجھتے تھے, وہ ذات الہی تھی, پھر اس کا کلام تھا, پھر اس کا رسول تھا. ان 3 ہستیوں کے ہوتے ہوئے آج ہمارے پاس اللہ بھی یکتا, خدا یکتا کی ذات موجود ہے, یہ وحدت کی کڑی ہے. پھر ہمارے پاس قرآن اصل صورت میں آج بھی موجود ہے, اور ذات پیغمبر پوری سیرت طیبہ, تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے, وہ ساری سیرت 63 سالہ موجود ہے. لیکن امت پھر تفرقوں میں کیوں ہے, امت پھر زوال کا شکار کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن کو بھی مانتی ہے, اللہ کو بھی مانتی ہے, اور رسول اللہ کو بھی مانتی ہے, لیکن نہ قرآن کی ایک نہیں ماننے کو تیار, اللہ کا ایک فرمان ماننے کو تیار نہیں, رسول اللہ کی سیرت کا ایک بھی حکم ماننے کو تیار نہیں ہے. جب تک ہم مانیں گے نہیں, ہم رجوع تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا, اپنے نفس کی مرضی کا, لیکن اصحاب پیغمبر نے اپنے نفس کی مرضی اور اپنے نفس کی اطاعت نہیں کی, رسول اللہ کی مرضی پر سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر دیکھا کہ پیچھے کتنی طویل جد و جہد تھی, جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں, حتیٰ کہ ہجرت بھی کی جا چکی ہے, لیکن اس کے نتائج 1400 صحابہ کی صورت میں. لیکن ان 2 سالوں کے اندر کیا تھا ایسا کہ جس نے ایک لشکر کو 10,000 کی تعداد تک پہنچا دیا؟ تو سوائے اس کے کہ حضور نے جو تربیت فرمائی تھی, اب جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تو پھر پیغمبرانہ تربیت, قرآن کی دی ہوئی تربیت کا نتیجہ کیا تھا کہ وہ بڑے ملنسار ہو گئے تھے, وہ وقت کے پابند ہو گئے تھے, ان کا اخلاق اتنا اعلیٰ, ظرف اتنا وسیع کہ جو مشرک آ کر ان سے ملتا وہ کہتا یہ تو چینج ہو گئے ہیں, تبدیل ہو گئے ہیں, بے مقصد زندگی کو مقصد دے دیا, مقصد ہو گئے. اور پھر ان کی تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ پھر وہ یہ جانتے تو قرآن کے قریب جاتے, پھر سنت کے قریب جاتے, اور بالآخر وہ ان کے اندر بھی ایمان کی شمع روشن ہو جاتی. یعنی اس ایک سورہ فتح نے ہمیں یہ پیغام جہاں یہ دیا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے بشرطے کہ تم ایمان میں پختہ ہو, وہاں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ تمہاری جو شدت ہے وہ تمہارے اندر موجود ہو, لیکن دشمنان اسلام کے لیے, دشمنان خدا کے لیے اس کا اظہار ہر لمحے نہیں کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ فتح کے لیے تم فقط شادیانے اس طرح بچاؤ کہ تمہارے ہاتھ بم بارود سے ہی ملوث ہوں. کبھی کبھی تمہارا جہاد یہ ہے کہ تم دشمن کے ساتھ امن معاہدہ کرو, اور امن معاہدے سے مراد یہ کہ ہم پرامن بقائے بامی کے لیے مل جل کر رہیں گے, اور اس کے لیے ہم تلواروں کو نیام میں ڈالتے ہیں. ہم یہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, مسلمان پیچھے ہٹے ہیں, پیغمبر پیچھے ہٹے ہیں, کیوں؟ تاکہ انسانی جانیں محفوظ رہیں, ساتھ چلنے والے بھی محفوظ رہیں, اور جن کے مقابلے میں آ رہے ہیں ان کی بھی حفاظت کی جائے. گویا انسانی جانوں کی حفاظت یہ ہمیں بتا رہی ہے رسول اللہ کی سیرت و کردار, اور اسے قرآن فتح سے تعبیر کر رہا ہے. کبھی کبھی انسانوں کی حفاظت کر لینا, ان کی جانوں کی حفاظت کر لینا, اس کو بھی فتح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے, بشرطے کہ اس کے اندر چھپے ان رازوں کو جان لے انسان. کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر شدت کا عالم یہ تھا کہ ایک تلوار کی موجودگی میں مولا علی شیر خدا آگے بڑھ کر بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اگر حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو میں علی قربان ہو جاؤں گا, لیکن حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لوں گا. یہ وہ کیفیات ہیں صحابہ کرام کی, یہ وہ حضور کی تربیت کا اثر ہے کہ تمام صحابہ ایک ایک تلوار کے ساتھ بھی قربان ہونے کو تیار ہیں. لیکن جو ہی خبر ملی کہ وہ خبر جھوٹی ہے, اور اب سچی خبر یہ ہے کہ محفوظ ہیں. اور حضرت عثمان غنی کا عشق رسول دیکھیے کہ کعبے کے اندر پہنچ جاتے ہیں,
وہ جو قریش مکہ کہتے ہاں، ہیں کہ آپ کعبہ عمرہ تمہیں کر لیں، سامنے ہے، آپ تو طواف کر لیں. تو آپ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم جب تک رسول طواف نہیں کریں گے میں عثمان طواف نہیں کروں گا. نہ قرآن نے منع کیا تھا نہ رسول اللہ نے منع کیا تھا، لیکن ان کا ایمان موقع اور تھا، ایقان یہ آپ کر تھا کہ سکتے تھے. آقا کریم پہلے کریں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم حضور کے تابع ہیں، تابع ہیں، حضور کی اطاعت کرنا ہم پہ واجب. اور یعنی یہ ہے ان خلفائے راشدین کا کردار. آج اگر ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگیوں میں سیرت مصطفیٰ نہیں ہے اور آقا کی اطاعت گزاری نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم حضرت عثمان غنی کے فقط نعرے لگا رہے ہیں، ان کی سیرت و کردار سے ہمارا لینا دینا کوئی نہیں. لینا دینا نہیں ہے اور ہم اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں سکے. اچھا ڈاکٹر مسعود علوی صاحب، صلح حدیبیہ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بے شمار اس میں اسباق ہیں، لیکن ایک بڑا سبق جو آج ہمارے معاشرے کو درپیش ہے، ہم کوئی بات سنتے ہیں اس کی گہرائی میں جائے بغیر ہم فوراً مارا ماری پہ اتر آتے ہیں. اچھا بات سمجھے نہیں کہ اگلا بندہ بات کیا کر رہا ہے، بات کیا کہہ رہا ہے، آپ اس کے ڈکشن کو نہیں جانتے، اس کے انداز تحریر کو، اسلوب تحریر سے آشنا نہیں ہیں، تو آپ اس کی گہرائی میں نہیں جا پا رہے. بندہ کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہے، آپ نے جو کچھ سمجھا اس کے مطابق اٹھ کر آپ بھائی اس سے پوچھ لیں، وہ زندہ ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ بھائی آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے. وہ آپ کو بات نہیں آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے، بھائی یہ اس کا حق ہے، تشریح کر جو کہے گا وہی تشریح کرے گا اس کی بات کی. لیکن ہمارے ہاں جذباتیت کو اور انتہائی سطحی جذباتیت کو اتنا پروموٹ کر دیا گیا ہے. لیکن سورہ فتح ہمیں بتاتی ہے کہ حکمت کتنی اہم ہوتی ہے، صبر کتنا اہم ہوتا ہے، اور یہ جو مصلحت ہوتی ہے یہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو ابھی علماء نے بہت ہی خوبصورت گفتگو کی اور یہ بتایا کہ ان چیزوں کا آپس میں کتنا جڑت ہے، کتنا ربط اور تعلق ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انوار آپ کو ملتے ہیں اور چیزیں آپ حاصل کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بتائیں کہ سورہ فتح کس طریقے سے ان لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے. دیکھیں سورہ فتح میں ایک آیت ہے اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. یہ ہوا یہ تھا کہ ان کا جو لہجہ تھا کفار کا، مخالفین کا، وہ اشتعال دلانے والا تھا، اور یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تحمل کا مظاہرہ فرمایا. تو آپ علیہ السلام کے تحمل سے ہمیں یہ ایک اصول پتہ چلتا ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جائے تو آپ کی جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو آپ کا اخلاقی معیار ہے، آپ اپنے اخلاقی معیار کو کبھی مت گرائیں، آپ اس کو برقرار رکھیں. اور یہ بھی ایک میسیج ہوتا ہے جو جسے دیکھا جاتا ہے، اور یہی حقیقت میں محبت فاتح عالم ہے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. اور دوسری بات اس میں ہمیں دو اور اسباق اس کے ساتھ ہمیں یہ مل رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا نا، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام اس پر جم گئے اور یہ سارا کچھ کر دیا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. جو آپ نے خواب دیکھا تھا اللہ نے اس خواب کو پورا کر دیا. ایک بات لیڈرشپ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کی، یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، اس لیے میں ایڈ کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے قائدین جتھوں کی بات ماننے کے لیے بیانیاں وہ بناتے ہیں جو جتھوں کے لیے قابل قبول ہے، وہ بات نہیں کرتے جس سے اپنا جتھا ناراض ہو جائے، جبکہ حقیقت دانش مندی اور حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بیانیاں دوسرا اپنایا جائے. تو وہ جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے ہی جتھے کے پیچھے چلنا شروع کر دیتی ہے. تو یہ لیڈرشپ نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بتایا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں، آپ کے جو مخلصین ہیں، اگرچہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں اور ان کے دل کی تمنا کچھ اور ہو، آپ کو اس کے برعکس جانا پڑے تو آپ جائیں، لیکن آپ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہونا چاہیے. یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دیکھیں یہ تعلیمات بھی اور یہ تربیت مصطفیٰ بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کی بات نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے، تو یہ اللہ کے رسول کی تربیت کا اثر ہے کہ انہوں نے اتنے مشکل ترین وقت میں اللہ کے رسول کے اس فیصلے کو کہا کہ نہیں اس میں کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ اصل میں یہ وہی ہے نا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کی تربیت کی، تو یہ جو تھا نا یہ مکتب کی کرامت بھی ہے اور یہ آداب فرزندی بھی ہیں کہ پھر وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں. اور صحابہ اکرام نے انہی چیزوں کو دیکھا اور ان کو اپنے سامنے رکھا، وہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کامیابیوں کے سرٹیفکیٹ اس دنیا میں ہی حاصل کیے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ فتح ہمیشہ تلوار سے ہی حاصل نہیں ہوتی، فتح حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی بھی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اور صلح حدیبیہ
ظاہری طور پر ہمیں پسپائی دکھائی دیتی ہے اور اپنے اندر جا کر ہمیں ایک بڑی فتح جسے فتح مبین کہا گیا ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا جناب پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، جناب علامہ حیدر علوی صاحب، جناب ڈاکٹر علامہ مسعود احمد علوی صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی، بس چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ قرآن کو جب بھی پڑھیں اس کے جو معانی کا جہاں ہے اس میں ڈوب جائیں اور غور و فکر کریں۔ قرآن کی ایک آیت کو پڑھنے کے بعد پورا رکوع پڑھنا ضروری نہیں ہے، ایک آیت پڑھنے کے بعد اپنے دائیں بائیں دیکھیں، اپنے اوپر نیچے دیکھیں، زمانے کے حالات کو دیکھیں۔ آپ یقین مانیں کہ قرآن آپ کے دل اور دماغ پر ایسے ایسے راز کھولے گا، ایسی چیزوں کا انکشاف کرے گا کہ آپ حیران ہو کے رہ جائیں گے۔ اور جب آپ پھر گفتگو کریں گے، لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں گے، تو قرآن آپ کو عزتوں سے بھی سرفراز کرے گا، آپ کی قدر و منزلت بھی بڑھائے گا اور آپ کو وہ سکون عطا کرے گا کہ دنیا کے اندر آپ سے سب کچھ کھو بھی جائے تو آپ کو محسوس ایسا ہوگا کہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔